کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بچے کو اچھی تعلیم کے لیے شہر کے ایک ہاسٹل میں داخل کروایا گیا۔ اس ہاسٹل میں اور بھی کافی بچے پہلے سے موجود تھے۔ کچھ ہی وقت میں یہ بچہ بھی اس ہاسٹل کے بچوں کے ساتھ واقف ہو گیا اور اپنی تعلیم حاصل کرنے لگ گیا۔ اس ہاسٹل کے بچے تعلیم کے علاوہ کھیل کود اور دیگر کام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بچہ بھی اپنے کام ذمہ داری سے کرنے لگ گیا، لیکن اس بچے میں ایک پرابلم تھی، وہ یہ کہ کلاس ٹیچر جو بھی پڑھاتا اسے سمجھ ہی نہ آتا۔ وہ اپنا سبق یاد کرنے کی بہت کوشش کرتا مگر ایسا نہ کر پاتا۔ اس کا کلاس ٹیچر بھی اس بچے پر خاص توجہ دیتا تاکہ یہ بچہ باقی بچوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ کلاس ٹیچر نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ پڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی اس نالائکی کی وجہ سے باقی بچے اس سے مذاق کرتے رہتے، اسے تنگ کرتے رہتے۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور فائنل امتحان سر پر آ پہنچا۔ جب فائنل امتحان کا نتیجہ آیا تو تمام بچے کامیاب ہو گئے، لیکن وہ بچہ پاس نہ ہو سکا اور اگلی کلاس میں نہ پہنچ سکا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے کلاس ٹیچر نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا میں نے ہر طرح سے کوشش کی تم بھی پڑھ سکو اور آگے بڑھ سکو۔ تم باقی کاموں میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہو، لیکن پڑھائی کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہاں اپنا وقت ضائع نہ کرو اور گھر والوں کی دوسرے کام کاج میں ان کی مدد کرو۔ لہٰذا اس بچے نے کافی سوچ سمجھ کے بعد گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گرمیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا، دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ بچہ اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی ناکامی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر دیکھا کہ کچھ عورتیں کنویں سے پانی نکال رہی ہیں۔ وہ پانی پینے کے لیے اس کنویں کے پاس چلا گیا۔ جب وہ کنویں کے قریب گیا تو اس نے اس کنویں کے پاس ایک بڑا اور ٹھوس پتھر دیکھا۔ اس پتھر پر رسی کے گہرے نشانات موجود تھے۔ اس بچے نے وہاں موجود ایک عورت سے پوچھا کہ اس پتھر پر یہ نشانات آپ نے کیسے لگائے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ نشانات ہم نے نہیں لگائے، بلکہ اس نرم رسی سے پڑ گئے ہیں، جو کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے یہاں بار بار استعمال کی جاتی ہے۔ رسی کی رگڑ کی وجہ سے گہرے نشانات اس پتھر پر آ چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ بچہ ایک سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک نرم رسی جو بار بار رگڑ کھا کر اس سخت پتھر پر گہرے نشانات ڈال سکتی ہے، تو وہ مسلسل جدوجہد کر کے پڑھائی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ ایک نیا جذبہ لے کر واپس ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ اس کا کلاس ٹیچر اسے محنت کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ اس کے ساتھ اس کی پڑھائی کے لیے مزید تعاون کرنے لگا۔ چند ہی سالوں میں اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور وہ ایک بہترین اسکالر بن گیا۔ دوستو، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، کچھ بننے کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ پڑھائی ہو، کھیل ہو یا اور کوئی چیز، ان سب کاموں میں کامیابی کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے۔ پریکٹس اور کسی کام کو کرنے کا عزم آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ محنت نہ کریں اور صرف قسمت پر ہی بیٹھے رہیں تو افسوس کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر ہم اس کہانی پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بچہ پہلے پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پاتا تھا، لیکن مسلسل جدوجہد اور عزم کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا اسکالر بن گیا۔ یہ صرف اس کی جدوجہد اور صبر کا نتیجہ تھا۔ اس کہانی کے ذریعے میں تمام طلباء کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اندر 2 خصوصیات پیدا کر لیں۔ نمبر 1، مضبوط عزم اور دوسرا مسلسل جدوجہد۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں صرف وہی لوگ کامیاب نظر آئیں گے جنہوں نے یہ 2 خصوصیات اپنی زندگی میں پیدا کی۔ تمام بڑے اسکالرز، سائنسدان اور دیگر عظیم لوگ جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنایا، کبھی نہ کبھی انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہوگا، لیکن ان کی انتھک محنت نے انہیں ایک عظیم انسان بنایا۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے محنت شروع کر دیں، کیونکہ صبر اور مسلسل جدوجہد سے آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔